اسی بیچ ہم جامعہ تعلیم الدین سیڈوکر کے ایک اور تراشے ہوئے ہیرے اویس ڈاری کو مدعو کریں گے۔ متعلم عربی چہاروں پروگرام پیش فرمائیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موصوف تشریف لائے اور اپنا پروگرام پیش فرمائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اور ہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کو تاجدار بطحا آقائے نامدار مدنی تاجدار کونین کے سرور اللہ کے دلبر محبوب رب اکبر ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا۔ پیارے آقا کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا، تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ حاضرین عظام، رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجہ پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول جن پر ہوں رحمتوں کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اہمیت کو دوبالا کر دیا، اور فتح مکہ کے یوم الرحمہ کا پروانہ دل نواز پیش فرمایا اور معافی کا اعلان عام فرمایا، تو سارے کے سارے دشمنان محمد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین عظام، لیکن میرے عزیز دوستوں، میں حیرانیت کے سمندر میں گر سرگرداں پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، ان کی سیرت اور اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ جس کو خود خالق کے دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کونوں کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں۔ طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کا سیر کراؤں یا فتح مکہ کی روداد سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحا کے اخلاق کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت اور اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں تاجدار بطحا کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے۔ یہ تمام ان کی سیرت اور ان کے کریکٹر کی روداد سنائیں گے کہ جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، کہ جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ امت کے نوخیر فرزندوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء، انگنت مصلح قائد اور رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ
گواہ ہے، کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی کہ گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا کہ جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی ہو، کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا کہ جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جسے بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو بھی اسلام کے ڈر پہ جھکنا پڑا ہے۔ ارے پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، حضور کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ آپ صرف زبان کے غازی نہیں، عمل کے غازی تھے۔ آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، بلکہ حسن اخلاق کو اسلام کی علامت اور معیار قرار دیا گیا ہے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے روح موڑ دیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔